الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، شریعت اسلام نے ہمیں مختلف صدقات کے دینے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے صدقہ فطر، جو عید الفطر کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قد افلح من تزکا، جس سے مفسرین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ یہاں جو تزکا ہے کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو البتہ ایک قول یہ ہے کہ تزکا سے یہاں مراد صدقہ فطر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول بھی یہی تھا کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ صدقہ فطر ادا کرتے اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے، قد افلح من تزکا۔ تو یہ تو قرآن سے ثبوت ہو گئے۔ لہذا صدقہ فطر کے بارے میں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تعلق ہے تو بخاری شریف میں کئی روایتیں موجود ہیں، کئی روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ فرض قرار دیا۔ ساعًا من تمر، ایک سا کھجور میں سے، ساعًا من شعیر، ایک سا جو میں سے۔ کس میں سے بھائی؟ جو میں سے۔ پھر فرمایا علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک سا کھجور، ایک سا جو آزاد کے اوپر بھی ہے، غلام کے اوپر بھی ہے، مردوں کے اوپر بھی ہے، عورتوں کے اوپر بھی ہے، بچوں کے اوپر بھی ہے، بوڑھوں کے اوپر بھی ہے، اور مسلمانوں میں سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے پتہ چلا کہ صدقہ فطر کا ثبوت کس سے بھی ہے؟ بھائی حدیث سے بھی۔ آخری جمعہ ہے، تھک گئے شاید آپ، تھک گئے ہو؟ ٹھیک ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقہ فطر کا ثبوت کس سے بھی ہے بھائی؟ حدیث سے بھی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو صدقہ فطر کیوں کہا جاتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ صدقہ فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطر کے معنی ہوتا ہے افطار کے، جس طریقے سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو فطر کے معنی ہے افطار کے۔ تو رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا، جب عید کا چاند نظر آیا تو اب روزہ ختم ہو گیا اور افطار اب شروع ہو گیا، اب روزے نہیں۔ سمجھ میں آئے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رمضان کے روزے کے ختم ہونے کے بعد جو عید آئی اس عید کا نام رکھا گیا عید الفطر، اور اس روزے کے بعد جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا نام رکھا گیا صدقۃ الفطر۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرا فطر کا جو معنی ہے وہ خلقت اور بناوٹ کا ہے۔ کس کے؟ خلقت یعنی پیدائش اور بناوٹ کے۔ قرآن کریم میں فطرت اللہ علی الناس فطر الناس، فطرت اللہ علی اللہ، ایسا ہی ہے۔ ہاں دیکھیے یہاں بھی فطرت کا لفظ آیا کہ اللہ کی بناوٹ۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آدمی صدقہ فطر جو دیتا ہے وہ اپنے نفس اور اپنی ذات کا دیتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے مال کے اندر زکوٰۃ رکھی، اس طریقے سے انسان کی جان اور نفس کی بھی زکوٰۃ رکھی ہے، اور جان اور نفس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی وجہ تصویر؟ اب اس کی حکمت کو سمجھ لو کہ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی دو حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک حکمت تو یہ بیان فرمائی کہ طہرۃ للصائم، یہ صائم روزہ رکھنے والوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی ہم نے پورا مہینہ جو روزہ رکھا تو اس روزے کے اندر ہماری زبان سے کوئی لغو کلمات نکلے ہوں گے، ہمارے ہاتھ پیروں سے کوئی ایسی حرکتیں ہو گئی ہوگی، فضول باتیں نکلی ہوگی جو بہت ساری فضول ہوگی۔ تو فرمایا اب یہ رمضان کا پورا مہینہ تم نے روزہ رکھا ہے، اب اس کے بعد تم صدقہ فطر ادا کر دو تاکہ تمہاری روزوں کی جو کوتاہیاں ہیں وہ کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف کر دے، اور اللہ کے دربار میں جب تمہارا روزہ پہنچے تو پاک و صاف پہنچ جائے۔ کیا پہنچے بھائی؟ پاک و صاف پہنچے۔ تو نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ طعمۃ للمساکین، دراصل یہ صدقہ فطر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ مسکینوں کا کھانا ہو جائے۔ کس کا کھانا ہو جائے؟ مسکینوں کا کھانا ہو جائے۔ اس بنا پر کہ تم تو عید کے دن اپنے گھروں کے اندر اچھے سے اچھا کھانا بناؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارے پڑوس میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے شہر کے اندر ایسے غریب بھی ہوں گے کہ جس کے پاس عید کے دن بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو لائیے تم جب خوشی منا رہے ہو تو تمہاری خوشی کے اندر یہ بھی شریک ہو جائے۔ اس لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا آج تمہارے گھر کا چولہا جل رہا ہے عید کے دن تو کسی غریب کا چولہا بن رہا ہے، یہ گوارا نہیں ہے، آئیے ان کو بھی صدقہ فطر دے دیجئے کہ وہ بھی آج عید کا دن خوشی سے منائیں۔ تو یہ ہے طعمۃ کیا ہے بھائی؟ طعمۃ للمساکین۔ یہ شریعت اسلام کیسی تعلیم، یعنی کتنی پیاری تعلیم کہ صدقہ فطر کے نکالنے کی وجہ سے ایک طرف تو ہمارے روزوں کی صفائی ہو گئی اور دوسری طرف غریبوں کا، مسکینوں کا کیا ہو گیا بھائی؟ کام ہو گیا۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ چلو حکمت آ گئی، وجہ تسمیہ آ گئی، قرآن و حدیث سے صدقہ فطر کا ثبوت آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس پر واجب ہے؟ کس پر واجب ہے؟ تو آپ ذرا دیکھیں، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ کس پر؟ ہاں اب کہو گے کہ یہ صاحب نصاب کیا چیز ہے؟ یونس بیٹھا بیٹھا کہے کہ یہ صاحب نصاب کیا چیز ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو نصاب ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ کس کا نصاب؟ ایک ہوتا ہے قربانی کا نصاب اور ایک ہوتا ہے صدقۃ الفطر کا نصاب۔ نصاب کتنے ہوئے ہیں؟ 3۔ دیکھیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں 4 چیزیں شامل کی جاتی ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت۔ یہ 4 چیزوں کو شمار میں لیا جاتا ہے، برابر ہے۔ اگر صرف سونا ہے، ابھی زکوٰۃ کی بات چل رہی ہوں، صدقۃ الفطر کی بات نہیں چل رہی، صرف سونا ہے، چاندی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک پائی پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں، صرف سونا ہے،
تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو نصاب کا مالک ہوگا. برابر ہے؟ سمجھ گئے؟ اس کو نکالو سونے کو. اب رہی کتنی چیز؟ 3: چاندی، نقد اور مال تجارت. کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور کوئی چیز نہیں، نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ 5 پیسے، کچھ بھی نہیں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں. ہو گیا ختم. مال تجارت یا نقد رقم اس کے پاس اتنی ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو. کتنی چاندی؟ ہاں، تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ مسئلہ زکوٰۃ کا ہو گیا. لیکن ہماری یہاں پر غلطی کیا ہو رہی ہے؟ بس ایک بھوت بیٹھ گیا ہے کہ میرے پاس 7.5 تولہ سونا کہاں ہے، میرے پاس تو 1 تولہ بیوی کا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. اب ذرا دیکھو، کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا مال تجارت، تھوڑی نقد رقم، تو اب 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے گا؟ نہیں. اب سب کا ٹوٹل لگاؤ. سونا 1 تولہ ہے تو کتنے ہوئے، چاندی اتنی ہے تو کتنے ہوئے، یہ سب کا ٹوٹل لگا کر آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض کہو نا. تو اب حساب لگاؤ کہ 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہوئے تو نعیم بھائی کو پوچھ لو، آج 70,000 کے قریب 22 آئے، 68,000 کے 70 ہے نا. 1 تولہ سونے تو 52.5 تولہ چاندی بھی آپ دیکھو تو اس سے نیچے میں آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ تو بولو بھائی ہو جائے گی زکوٰۃ فرض کیا نہیں؟ تو یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے. اب دیکھ لو کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب سیم ہے، اس میں کوئی فرق ہے نہیں. اس میں 4 چیزیں تھیں، بولو تاکہ آپ کا روزہ بھی تازہ ہو جائے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد. اس میں 5ویں چیز بڑھ جائے گی زائد مال. کیا بڑھ جائے گی؟ زائد ودھارانو مال، یہ بڑھ جائے گی اس نصاب میں. تو پتہ چلا کہ ان 4 میں سے تھوڑا تھوڑا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے گھر میں فضول چیزیں پڑی ہے تو اس کو بھی اس میں ایڈ کرنی پڑے گی. سمجھے؟ اس میں ایڈ کرنی پڑے گی. مثلا تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لو کہ ٹی وی ضروریات میں سے ہے. ہاں، ٹی وی ضروریات میں سے نہیں ہے نا. تو اب اس کے اندر ٹی وی کا 10,000 والا LCD ہے کہ 25,000 والا وہ لگانا پڑے گا. سمجھ میں آئے گا؟ یہ فریج نہیں آئے گا کیونکہ یہ ضرورت میں سے. فرنیچر نہیں آئے گا کیونکہ ضرورت میں سے. AC نہیں آئے گا کیونکہ ضرورت میں سے. شریعت نے کتنا آسان کیا. جو چیز ضرورت میں ہے ہمیں اس کو نہیں چاہیے، ہم اس سے مانگتے ہیں جو تمہارے پاس فضول پڑا ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد. تو اب ذرا دیکھو، کسی کے گھر میں فرنیچر ہے تو کہا کہ فرنیچر کو حساب میں مت لاؤ، لیکن ایسا فرنیچر کہ نیا لگایا ہے تو پرانا تہ خانے میں پڑا ہے، اب یہ کچھ کام کا نہیں ہے تو یہ حساب میں آئے گا. یہ حساب میں آئے گا. ایسے برتن یا ایسی چیزیں جو تمہارے گھروں میں صرف شو کے لیے پڑی ہوئی ہے، نہ تمہارے سال میں کبھی کام آ رہی ہے، صرف ڈیکوریشن کے لیے تم نے رکھی ہے، تو آئے گا کیونکہ یہ فضول ہے، اس کی کوئی ضرورت تمہیں ہے نہیں. تو اب اسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا اور ان 4 چیزوں کے ساتھ اس کو بھی شریک کر دیا جائے گا. تو یہ ہے صدقۃ الفطر کا نصاب. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ ہاں، تو صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب میں ان 5 چیزوں کو ساتھ میں لیا جائے گا. اب یہاں پر 2 بات سمجھ لو. ایک ہے زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ میں نصاب کا مالک بنا ہوں تو سال کے گزرنے کے بعد. لیکن قربانی کا مسئلہ اور صدقۃ الفطر کا مسئلہ یہ نہیں ہے. قربانی کا مسئلہ یہی ہے کہ عید کے 3 دنوں میں
تم نصاب کے مالک بن گئے تو قربانی واجب۔ اور صدقۃ الفطر کا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے تم مالک بن گئے ہو تو صدقۃ الفطر واجب۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو، کوئی آدمی عید کی رات میں کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کچھ، لیکن عشاء کی نماز ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، تہجد کا وقت آنا، 2-3 بجے رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا لو حضرت 50,000 کا کور۔ کس کا کور؟ 50,000 کا کور۔ تو ابھی صبح صادق ہو رہی ہے 5:15 بجے، 5 بجے کوئی دے گیا 50,000 کا کور، تو صدقہ فطر کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آئی؟ ہاں، صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا کوئی ضروری، قربانی کے لیے سال گزرنا کوئی ضروری، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری۔ سمجھ گئے اتنا؟ ماشاءاللہ، بہت غور سے سنتے ہو آپ لوگ، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب واجب تو ہو گیا، اب کس پر واجب ہے تو میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا چھوٹے کے لیے بھی نکالو، بڑے کے لیے بھی نکالو۔ مثلا میں اگر نصاب کا مالک ہو گیا تو مجھے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا۔ اب مسئلہ سن لو، مسئلہ یہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اسے تو نکالنا ہے، وہ اپنی نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر نکالے۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر کو نکالنا ضروری نہیں، سمجھے؟ شوہر کو نکالنا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے بالغ بچوں کا صدقہ باپ پر واجب نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ باپ پر کون سا صدقہ واجب؟ تو کہ خود کی ذات کا اور اپنی نابالغ اولاد۔ اب جب بیوی کا نہیں تو ابھی گھر پر جا کر کہیں بیچارے کو تکلیف میں مت ڈالنا کہ بھائی مولوی صاحب نے، کیونکہ لوگ سنتے ہیں کم اور میرا نام زیادہ بٹا دیں۔ ایک تو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تھوڑی غنودگی بھی ہوتی ہے، پھر وہاں جا کے مولوی ابراہیم نے کہا بس سکہ لگا دیا، سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے یا تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو آپ دوبارہ سن لیں، برابر ہے، اس کے بعد نقل کر دیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر نکالنا واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے تو وہ خود نکالے، لیکن اگر شوہر نکال دے تو چل سکتا ہے۔ تو نکالو گے کہ نہیں نکالو؟ ماشاءاللہ، خدمت گزار ہو آپ، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھیں، بالغ بچوں کا صدقہ فطر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ خود نکالے، وہ خود نکالے، لیکن اگر وہ خود نہیں، والد خود نکالنا چاہے تو وہ خود بھی نکال سکتا ہے، اجازت۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دوسرے کا صدقۃ الفطر بھی خود نکال سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کا صدقۃ الفطر تم نکالو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا صدقہ میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میری ماں نے یا میرے کسی نے نکالا ہے، اس کو اطلاع ہونی چاہیے، کم از کم اطلاع ہونی، بغیر اطلاع کے نہیں، سمجھ میں آئے گا؟ اطلاع ہونی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اگر نابالغ بچہ ہے تو باپ پر صدقۃ الفطر واجب ہے کہ اس کا نکالے، لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے عیدی دینے کی اور یہ دینے کی، تو باپ مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اور بیٹا نابالغ ہے لیکن زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے روپے ہوتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، سمجھے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر نابالغ بچہ ہے تو شریعت نے یہ کہا کہ اس کا صدقہ فطر بھی اسی کی رقم میں سے نکالو، اسی کی رقم میں سے نکالو، لیکن باپ کو اجازت دی ہے کہ خود نکالے تو نکال سکتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے چھوٹے بڑے سب کا صدقۃ الفطر خود نکالتے تھے، یہاں تک کہ اپنے مولا نافع کا اور نافع کی اولاد کا بھی صدقۃ الفطر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکالا کرتے تھے۔ اس لیے ہم اپنے اہل خانہ کا صدقہ فطر خود نکال سکتے ہیں، لیکن ان کو اطلاع کر دینا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بھائی واجب کب ہوتا ہے، کس پر واجب ہے، یہ سب مسئلہ ہو گیا، حل ہو گیا۔ اب ذرا یہ آخری 2-3 بات پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کیا نکالا جائے، تو حدیث کے اندر کھجور کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر جو کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر گیہوں کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر کشمش کا تذکرہ ہے، حدیث کے اندر پنیر کا تذکرہ ہے۔ یہ 5 چیزیں تو ہے جو میرے ذہن میں بھی ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا تذکرہ۔ اب کون سی چیز کتنی نکالی جائے گی، تو میرے محبوب نے فرمایا ساعن من تمر ساعن من شعیر، اگر کھجور نکالتے ہو تو 1 سا نکالو۔ کتنی؟ تو آپ کو یہ سا کیا ہے، یہ سا کیا ہے، شاہ صاحب دیکھو یہ ایک پیمانہ ہے، جس طریقے سے ہمارے لیٹر کا پیمانہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس زمانے کے اندر ایک پیمانہ تھا، ماپ تھا، کہ اس کے ذریعے سے چیزیں بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، سب کچھ اس سے ذریعے سے ہوتا، یہ ماپ تھا۔ اب حال کے زمانے میں وہ ماپ کتنا ہے، تو دیکھو اگر آدھا سا ہے تو 1 کلو کتنا، 1 کلو 635 گرام 872 ملی گرام، یہ ہوتا ہے آدھا سا، اس کا ڈبل کر لو تو ہوتا ہے 1 سا۔ اس لیے شریعت اس لیے علماء نے یہ کہا کہ بھائی 1 کلو 635 گرام 872 ملی گرام کا حساب کہاں لگانے جاؤ گے، 100 10 سویٹ 2.25 کلو، سمجھ میں آئے گا، 1 کلو 750 گرام، سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھو کھجور کے اندر 1 سا ہے تو اس کا ڈبل کرو، کتنا ہوا، 3.5 کلو ہوا۔ کشمش میں، جو کے اندر، پنیر میں، گیہوں کا جہاں مسئلہ آیا تو کہا کہ آدھا سا یعنی 1.25 کلو، تو ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کتنا ہوا بھائی، بولو نا، 1.25 کلو گیہوں۔ کھجور دینی ہے تو کتنی دیں گے، ہاں برابر، ٹھیک، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ذرا دیکھو ایسا کیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کا جو خوراک عام طور پر تھا وہ مکئی کا تھا۔ کس کا تھا؟ مکئی، سمجھے؟ اور دوسرے نمبر پر آتا تھا جو، جو کی روٹی حضور نے کھائی، کب؟ دوسرے نمبر پر آتا، عام طور پر خوراک مکئی تھی۔ رہا مسئلہ گہوں کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں بہت مالدار آدمی ہو نا وہ کھاتا تھا، بہت مالدار آدمی وہ کھاتا تھا، باہر سے بیچنے کے لیے آتا تھا تو لے لیتا تھا، ذخیرہ کر کے رکھ دے، خود کھاتا تھا، کسی اور کو، اتنا قیمتی تھا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ آیا اور یہ شام فتح ہوا اور نہ جانے کون سی حکومت فتح ہوئی، تو اب گیہوں عرب کے اندر آنے لگے بہت زیادہ کثرت کے اندر، تو پھر گیہوں کا رواج کیا ہو گیا، عام ہو گیا۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ اس زمانے میں گیہوں کی ویلیو کون تھی، اس لیے رعایت کر کے کہا کہ آدھا سا کھجور عام تھی، اس لیے کہا 1 سا دو، اور گیہوں میں سے کتنا دو۔ لیکن جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وسعت عطا فرمائی ہے، تو اب تم گیہوں کا صدقۃ الفطر بھی کتنا نکالو، 1 سا نکالو۔ کتنا نکالو، بولو 1 سا کتنے ہوئے، تو کتنا نکالنا چاہیے۔ لیکن وہی 1.25 والی چلتی ہے، پٹی کون سی چلتی ہے بھائی، 1.25 والی چلتی ہے، شارٹ کٹ میں پتا ہو۔ لیکن اب تو اس سے الٹا ہو گیا، اس وقت کھجوریں سستی تھی، گیہوں کیا تھا،
مہنگے تھے، اب گیہوں کیا ہو گئے اور کھجوریں مہنگی ہو گئی ہیں، تو اب تو کیا نکالنا چاہیے؟ سچا بتاؤ، ہاں کھجور نکالنی چاہیے ہاں۔ اور کھجور نکالنے میں دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کھجور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ ہے، لیکن کھجور نکالنے کا میرے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 3.5 کلو کھجور لا کے دے دو، وہ بیچارہ غریب کھجور کا کیا کرے گا؟ آپ بھی کھجور دے کے دیکھو اس کو، 3.5 کلو کھجور لا کر اس کو دے دو گے تو وہ بیچارہ کھجور کا کیا کرے گا؟ یعنی کھجور کی قیمت دو، کیا دو؟ کھجور کی قیمت دو۔ تو ایک فائدہ تو کھجور دینے سے یہ ہوگا کہ سنت رسول زندہ ہوگی، سنت صحابہ زندہ ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مسکینوں کا فائدہ اس کے اندر زیادہ ہوگا۔ تو اب آپ حساب لگاؤ، چلو میں ابھی راستے میں ایک دکان کھلی تھی تو میں نے پوچھا حضرت گیہوں کی قیمت کیا ہے، مجھے بھی مسئلہ بتانا ہے، تو کہا کہ اچھے میں اچھے گیہوں 35 روپے کلو برابر۔ اب ماشاءاللہ آپ تو سب کیمسٹری کے بادشاہ ہو، کیمسٹری کہا جاتا ہے نا اس کو، کہ میتھمیٹکس کے بادشاہ ہو آپ لوگ، تو آپ خود حساب لگا لو کہ 35 روپے ہوئے تو 1.25 کلو کا کیا ہوا ہے؟ 65 روپے ٹھوکم ٹھوکی کرتا ہے، خود کے چلو گھر پہ جا کے کر لینا، ابھی وقت جائے گا، ٹھیک ہے۔ اندازن قیمت 65 سے 70 کے قریب ہوگی، 60 سے 70 کے قریب ہوگی، لیکن اپنے راؤنڈ فگر ہی لے لے 40 روپے، تو کتنے 70 ہو گیا فکس۔ تو اگر ہم 1.25 کلو گیہوں کے حساب سے نکالیں گے تو ایک صدقۃ الفطر آئے گا کتنے روپے کا؟ 70 روپے کا، برابر ہے نا۔ اور اگر ایک سا پورا نکال لے ہوئے تو کتنا ہوگا؟ 100، تو 140 روپے مہنگے۔ ہاں بھائی، آپ کے گھر کے افراد ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، اس سے تو آگے کوئی ہے نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ 140 روپے ایک آدمی کا نکالنا ہے تو 4 آدمی کے ہوں گے کتنے؟ تو بہت مشکل ہے۔ میں آپ سے سوال یہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں صرف بات چیت آپ سے کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں، مشکل کا۔ تو صدقۃ الفطر کیا کرنا چاہیے بھائی؟ نکالنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کھجور کا حساب کرو گے تو اچھے سے اچھی کھجور 200 روپے کلو لے لو تو 3.5 کلو کے 700 روپے ہوں گے۔ خیر آپ کو جو استطاعت و صلاحیت ہو اس اعتبار سے صدقۃ الفطر کیا کرنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے۔ اب ذرا دیکھو، آخری بات آپ سمجھ لو پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کب تک دے دیا جائے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر تم کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ اسی لیے احناف کا کہنا تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر عید سے کبھی بھی پہلے آپ دے سکتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے رمضان شروع ہو جائے اس سے لے کر عید الفطر کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے۔ امام احمد فرماتے ہیں عید کے 2-3 دن پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں عید کے دن صبح صادق ہو جائے وہاں سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، بس اتنے وقت کے اندر ادا کر دینا چاہیے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عید کی نماز کے بعد ادا کرو تو چلے گا۔ اس لیے میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے اگر دو گے تو یہ صدقۃ الفطر ہوگا، اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرو گے تو یہ نفل صدقے کے اندر چلا جائے گا۔ اب کیوں اتنی تاکید کی؟ تو کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ تم اپنے گھروں پر کھانا بناؤ گے تو کچھ افراد ایسے بھی تو ہوں گے جو روز کا لاتے ہیں، روز کا کھاتے ہیں، ان کے پاس آئندہ کل کا نظام نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں عید کے دن صبح صادق ہو جائے تم اپنا صدقہ نکالو، اس غریب کو دے دو کہ صبح سویرے اس کے ہاتھ کے اندر آ جائے تو یہ مطمئن ہو جائے کہ آج مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے چل رہا ہوں، میرے اللہ نے مجھے روزی پہنچا دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مقصد تو یہ تھا کہ عید کے دن اس کے ذہن میں کمانے کا ٹینشن نہ رہے کہ مجھے آج کی روزی کا کیا ہوگا، یہ مسئلہ حل کرنا تھا، اور یہ مسئلہ اسی سے حل ہو سکتا تھا کہ آپ عید کے پہلے اس کو صدقۃ الفطر
پہنچا دو۔ اسی لیے صحابہ کا تو معمول یہ تھا کہ 1-2 دن پہلے، عید کے 2-3 دن پہلے صدقۃ الفطر پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ عید کا ٹینشن گیا۔ لیکن آپ بہت پہلے دے دو گے، رمضان کے پہلے روزے پر دے دو گے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن جو شریعت کا مقصد ہے عید کے آنے سے پہلے وہ پر آ جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی اب 5 دن باقی ہے، 4 یا 5 دن، تو ہم اپنے صدقۃ الفطر کا نظام بنائے۔ سب سے پہلا مستحق اگر اس کے اندر کوئی ہے تو فرمایا تمہارے بھائی اور بہن اگر محتاج ہے تو سب سے پہلا ان کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ تو کہ دوسرا حق اس کا ہے کہ تمہارے بھائی بہنوں کی اولاد میں سے اگر کوئی محتاج ہے تو اس کا ہے۔ تیسرا حق اگر تمہارے چچا یا تمہاری پھوپھی کوئی محتاج ہے تو اس کا ہے۔ چوتھا فرمایا تمہارے ماموں یا تمہارے خالو کوئی محتاج ہے تو اس کا ہے۔ پانچواں تمہارے پڑوسیوں کا ہے۔ چھٹا تمہارے محلے کا ہے۔ ساتواں تمہارے شہر والوں کا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر ہے تاکہ تم آپ خوشی منا رہے ہو، تمہاری خوشی میں تمہارا خاندان، تمہارا پریوار، تمہارے متعلقین، تمہارے پڑوسیوں، تمہارے محلے والے، تمہارے شہر والے تمہاری خوشی میں شریک ہو۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمانوں پر کہ صدقۃ الفطر کی بات آ رہی ہے تو تلاش کرنے کون جائے؟ آیا مدرسے کے اندر رشید پڑھا دی، کہاں پڑھائی؟ حق ادا ہو گیا رشتہ داروں کا، حق ادا ہو گیا اہل محلے کا، حق ادا ہو گیا پڑوسیوں کا۔ جو حق جن کا تھا اسے نہیں پہنچایا، پہنچا دیا کہیں دوسرے ملک میں بھیج دیا صدقۃ الفطر۔ کیا مچا رکھی ہے، کیا مچائی ہے؟ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ تو جو جس کا حق ہے اس کو وہ حق کیا جائے بھائی؟ دیا جائے۔ تو میں اور یہ کر رہا تھا، دیکھیں جو نصاب کے مالک ہے وہ بھی، جو نصاب کے مالک نہیں ہے وہ بھی، کیونکہ یہ رقم کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جو نکالنے کے اندر بوجھ پڑے، ہر ایک کو نکالنی چاہیے۔ تلاش کرو، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عید خوشی کا موقع ہے، آپ بے فکر نہ ہو، آپ اپنے گھر پر خوشی منا رہے ہو۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں کہ جن کے گھروں پر جن کے بچوں کے کپڑے ابھی خریدے نہیں گئے ہیں، وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تلاش کرو ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے محلوں میں دیکھو، اپنے شہر میں دیکھو، تلاش کر ان کے عید کے دن ان کے چہروں پر خوشی لاؤ۔ آپ کسی کے چہرے پر خوشی لاؤ گے، اللہ آپ کے چہروں پر انشاءاللہ خوشی لائے گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان ہے بھائی؟